اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد خورشید علی، ایم ایڈ پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر بہادر ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے۔ ہماری آج کی ویڈیو مزاح نگار پطرس بخاری کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پطرس بخاری کی مزاح نگاری پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی سوانح بیان کریں گے۔ پطرس کے مضامین جو کتاب ہے اس کے اسلوب کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ طنز و مزاح میں جو ایک بنیادی فرق ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ طنز و مزاح کی دیگر صورتوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ مختصراً ہم طنز و مزاح کی روایت بھی بیان کریں گے، لیکن جو ہمارا فوکس ہوگا وہ پطرس بخاری کے حوالے سے ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس کی سوانح پر بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ خانوادہ، یہ جو سید گھرانہ ہے، ہجرت کر کے کشمیر، اور کشمیر سے پھر پشاور آتا ہے، اور پشاور میں پطرس بخاری کی پیدائش ہوتی ہے۔ جی یہ دیکھیے گا، پہلے جو ہیڈنگ سے میں شروع کر رہا ہوں، پطرس بخاری سوانح شخصیت، اسلوب، خاندانی پس منظر کچھ ان کا اس طریقے سے ہے۔ پشاور میں بخاریوں کے 3 خانوادے ہیں، جن میں سے 2 سید ہیں۔ بخاری صاحب کے بزرگ پہلے کشمیر میں آباد ہوئے، اور پھر سید علاء الدین کی ذریت میں ایک شاخ کشمیر سے نکل کر پشاور میں آباد ہوئی۔ سید غلام حسین کے بیٹے پیر سید اسد اللہ شاہ بخاری تھے، جو کہ ایک وکیل کے منشی تھے۔ یہی پیر سید اسد اللہ شاہ بخاری جو ہیں وہ پطرس کے والد ہیں۔ اب دوسری ہیڈنگ دیکھیے گا، دوسری ہیڈنگ میں میں یہاں پر ان کی پیدائش کب ہوئی، ابتدائی تعلیم، پھر کالج کی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم جو ہے۔ تو پطرس بخاری کا جو اصل نام ہے وہ احمد شاہ بخاری ہے۔ احمد شاہ بخاری جو کہ 1 اکتوبر 1898 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ اچھا یہ یہاں پہ دیکھیے گا، یہ 4 بھائی تھے ان کے۔ 4 بھائیوں میں کون کون ہیں؟ سید غالب بخاری، سید محمد شاہ، احمد شاہ بخاری، سید ذوالفقار علی۔ اس میں پطرس جو ہے تیسرے نمبر پر تھے، اور ان کی ایک بڑی بہن بھی تھی۔ یوں یہ 5 بہن بھائی تھے۔ اب تعلیم کا سلسلہ ان کا ظاہر ہے گھر سے ہی شروع ہوا۔ ناظرہ قرآن اور والد سے گلستان بوستان جو کہ سعدی کی کتابیں ہیں وہ پڑھی، اور فارسی بھی سیکھی۔ 1913 میں مشن ہائی اسکول سے میٹرک، 1914 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، ایف اے بی اے وہاں سے، پھر 1922 میں انگریزی ادب میں ایم اے کیا۔ 1925-26 میں انگریزی ادب میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کیمبرج یونیورسٹی انگلستان چلے گئے۔ یہ ان کا تعلیم کا کیریئر ہے۔ ملازمت ذرا دیکھیے گا، 1922 میں گورنمنٹ کالج کے لیکچرار ہوئے، 1935 تک وہاں یہ منسلک رہے۔ فیض احمد فیض جو بہت بڑے شاعر ہیں، نون میم راشد، کنیا لال کپور، حفیظ ہوشیار پوری، یہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں پطرس بخاری کے۔ 1936 سے ریڈیو کے محکمے سے میں شرکت کی ہے۔ 1947 میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل بنے۔ 1949 کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا نمائندہ مقرر ہوئے۔ 1954 میں یہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ 1955 میں اقوام متحدہ میں بطور انڈر سیکرٹری انچارج پبلک انفارمیشن کے عہدے پر بھی یہ رہے۔ اچھا یہ ان کا ایک کیریئر ہے، تعلیم ہے، ملازمت کے مختلف ادوار ہیں۔ ہر پہلو پہ بات کریں تو بات بہت تفصیل میں چلی جائے گی۔ مثلا ریڈیو جو ہے اس میں کیا ادبی خدمات انجام دی ہیں، اور جب یہ ملازمت سے سبکدوش ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر اقوام متحدہ میں جب یہ جاب کرتے ہیں وہاں پہ ان کی کیا خدمات انجام دی ہیں، یہ ایک تفصیلی بحث ہو جائے گی۔ بہرحال مختصراً اس پر چلتے ہیں۔ وفات پر شادی اور اولاد دیکھیے گا، ان کی جو شادی ہے وہ زبیدہ خاتون سے پشاور میں ہی ہوئی ہے، جن سے 2 بیٹے منصور بخاری اور ہارون بخاری تھے۔ اچھا بیوی سے بھی ان سے، زبیدہ خاتون سے کوئی ان کے جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب وفات ہوتی ہے نیو یارک میں ان کی، تو پھر وہیں پر ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ وفات دیکھیے گا 5 ستمبر 1958، نیو یارک میں دل کا دورہ پڑنے سے ان کی وفات، صبح 6 بجے وفات ہوتی ہے۔ اس وقت ان کے پاس کوئی عزیز و اقارب نہیں تھا۔ وفات کی اطلاع ان کے بھائی جو تھے ذوالفقار علی ان کو دی گئی، ان کی بیوی کو اطلاع دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ لاش کو یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں، تو اس لیے وہیں دفن کر دیں۔ تو نیو یارک سے 30 میل دور قبرستان میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو مطلب یہ ایک جو سانحہ کہہ لیں کہ عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی اس وقت ساتھ نہیں تھا، اور اس طریقے سے ان کی وفات ہوئی ہسپتال میں، یہ جو ہے
بہرحال یہ ان کے ایک سوانح ہیں مختصراً. اب ہم ان کی مزاح نگاری میں دیکھتے ہیں کہ مقام کیا ہے. یہ ذرا ہیڈنگ دیکھیے گا. ادبی خدمات کا اگر ان کا جائزہ لیں اور بحوالہ نقوش 35 نمبر میں جو ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے چیزیں ہیں ان میں جو بتایا گیا ہے، مطلب مزاحیہ مضامین 22 ہیں، فنی مضامین 5، افسانے ڈرامے 6، تنقیدی مضامین 7، خطبات ہیں 4، خطوط ہیں 61، سفر نامے 2 ہیں اور دیباچے 6 ہیں. یہ ان کی جو مختصراً چیزیں ہیں. اور ان کا ایک بہت مشہور مضمون کتے ہے. باہر کتے بھونکنے کی آواز سے مجھے کتے یاد آ گیا. خیر تو اس پہ خیر بات کرتے ہیں. اس سے پہلے اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا طنز و مزاح میں جو بنیادی طنز و مزاح میں جو بنیادی ہے کہ مزاح کیا چیز ہے اور طنز کیا چیز ہے. عموماً اس کو ہم ایک ہی اس میں استعمال کرتے ہیں کہ طنز و مزاح ایک ہی چیز ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے. کچھ پوائنٹس ہیں، میں نے 10 پوائنٹس بنائے ہیں جس سے طنز و مزاح میں تھوڑا سا فرق جو ہے واضح ہو جائے گا. جی یہ دیکھیے گا. مزاح کے معنی ہنسی خوشی انبساط کے ہیں، اسی کے سامنے دیکھیے گا. طنز کے معنی تانا مینا کے ہیں. نمبر 2 پر ہے وہ صفت جو چیزوں کو ظریفانہ بنائے وہ مزاح ہے، جبکہ طنز مزاح کرنا، ہنسی اڑانا، سرزنش کرنا یہ مزاح ہے. مزاح کا مقصد ہمیں ہنسانا ہے، جبکہ طنز کا مقصد چوٹ کرنا ہے. مزاح نگار شائستہ الفاظ استعمال کرتا ہے، طنز نگار نشتر کا استعمال کرتا ہے. مزاح نگار کے ہاں انس اور محبت ہے، طنز نگار کے ہاں تخریب کاری ہے. مزاح نگار خوش طبع انسان ہوتا ہے، طنز نگار کنوتی ذہن رکھتا ہے. مزاح نگار ہنسی ہنسی میں اصلاح کرتا ہے، طنز نگار پگڑی اچھالتا ہے. مزاح میں انسان دوستی پائی جاتی ہے، طنز میں جارحیت اور ایذا کشی ہے. مزاح میں نرم لہجے میں تنقید ہے، طنز میں برہمی اور نفرت ہے. مزاح میٹھی دعا کے مترادف ہے، طنز میں زہرناکی پائی جاتی ہے. یہ کچھ 10 ایک پوائنٹس بنائے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں جس سے طنز و مزاح میں مزید فرق آ جاتا ہے. لیکن اس کو مختصراً ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو مزاح نگار ہے وہ کڑوی گولیوں کو ایک میٹھا بنا کر پیش کرتا ہے. کڑوی گولیوں کو ایک میٹھے پن کا ایک غلاف چڑھا دیتا ہے اور اس طریقے سے پیش کرتا ہے. اچھا دونوں کے سامنے ایک ہی مقصد ہوتا ہے، معاشرے کے اصلاح. لیکن مزاح نگار صرف مزاح کے انداز اختیار کر کے معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، جبکہ طنز نگار جو ہے وہ سخت الفاظ استعمال کرتا ہے اور چوٹ کرتا ہے، وہ اور چوٹ کر کے معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے. بہرحال اچھا اب ہم اس کی کچھ نہ کچھ آپ کو دونوں میں فرق واضح ہو گیا ہوگا. اب طنز و مزاح کی دیگر صورتیں بھی ہیں. یہ والی ہیڈنگ ذرا دیکھیے گا کہ صرف طنز و مزاح نہیں ہے بلکہ اس کی مختلف صورتیں ہیں. ظرافت ہے، بزلہ سنجی ہے، ضلع جگت ہے، فقرہ بازی، پھپتی، رعایت لفظی، ہجو و ہزل جو عموماً شاعری میں استعمال ہوتی ہے، لطیفہ، نغز، چشمک، ابہام، ٹھٹھول، تحریف، استہزاء، شوخی، موازنہ، نوک جھونک، پھکڑ بازی، ریانی و فحاشی، مزاحیہ کردار، لفظی ہیر پھیر، علامت مبالغہ اور تحریف. یہ طنز و مزاح کی دیگر صورتیں ہیں. اچھا یہ ہے سب طنز و مزاح ہی، لیکن ظرافت تھوڑا سا ذرا ہلکے انداز میں جو مزاح کیا جاتا ہے اسے ہوتے ہیں. مزاحیہ کردار جس میں کوئی کردار مختلف طریقوں سے حرکات کرتا ہے یا اس کے جملے ایسے ہوتے ہیں جو قاری کے لیے ہنسی کا سبب بنتے ہیں لیکن وہ معاشرے کی اصلاح ہی کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ کردار، یہ مزاح تخلیق کرنے کا مقصد کیا تھا، کہاں سے شروع ہوا، اس کی روایت کی طرف آئیے گا. طنز و مزاح کی جو باقاعدہ ایک روایت ہے، یہاں سے جو پہلا جعفر زٹل اس کا نام ہے اور جعفر زٹلی یہ کہلاتے تھے. نسخہ چورن امساک و ہاضمہ طعام، یہ ان کا نثر میں ان کا ایک فن پارہ ہے جو مزاح کے انداز میں ہے. اس کو اردو ادب میں پہلا مزاحیہ نثر پارہ مانا جاتا ہے اور یہ جعفر زٹلی نے اس کو لکھا تھا. عموماً جعفر زٹلی جو ہیں وہ بحیثیت شاعر ہیں، لیکن یہ نثر میں ان کا ابتدائی نظم اور نثر ایسے کہہ لیں کہ دونوں میں جعفر زٹلی سے ہی مزاح کی روایت شروع ہوتی ہے. اور جعفر زٹلی کو اس وقت کے جو بادشاہ تھے فرخ سیر،
انہوں نے ان کو قتل کروا دیا تھا، جعفر زٹلی کو، کیوں کہ انہوں نے ان کے خلاف کوئی ایسا شعر کہا تھا جس کی وجہ سے ان کی بے عزتی اس سے ہوتی تھی، تو بہرحال وہ پھر ان کو قتل کروا دیا تھا۔ اس کے بعد پھر جو طنز و مزاح کی روایت شروع ہوتی ہے تو لوگ جو مزاح نگار تھے بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے، اس لیے پھر وہ جب کوئی بات کرتے تھے تو اس کو مزاح کے انداز میں مزاحیہ کردار تخلیق کر کے یا واقعاتی مزاح سے چیزوں کو جو ہے اس کو سامنے لایا گیا۔ اچھا، جعفر زٹلی کے بعد آپ مرزا غالب کو دیکھ لیں۔ اب مرزا غالب کیا ہے؟ مرزا غالب بھی شاعر ہیں، لیکن ان کے جو خطوط ہیں ان میں مزاح کے کچھ حصے آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان جن کے مضامین تہذیب الاخلاق میں شائع ہوئے ہیں، یہ باقاعدہ مزاح نگار نہیں ہے سر سید احمد خان، لیکن ان کے جو مضامین ہیں اس میں ہلکا پھلکا مزاح ضرور مل جائے گا۔ اچھا، سر سید احمد خان کے بعد ڈپٹی نذیر احمد جو ناول نگاری کے بانی ہیں، وہ ان کو دیکھیں ہم بحیثیت مزاح نگار نہیں مانتے، لیکن ان کے جو 7 ناول ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت مزاح ضرور پایا جاتا ہے، بلکہ جو اردو ادب کا کردار ہے، پہلا کردار مرزا زہردار بیگ جو کہ توبۃ النصوح میں ہیں ان کے ناول میں، وہ دیکھیں ایک مزاحیہ کردار کی تخلیق ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اگر ہم یہ جو روایت ہے، اس سے پہلے اگر ہم داستان کی بات کریں تو داستانوں میں بھی مزاح موجود ہے، داستانوں میں بھی مزاحیہ کردار بھی موجود ہے۔ مثلا عمرو عیار دیکھیں، داستان امیر حمزہ کا کردار، یا کبڑے درزی کا کردار ہے، ابو الحسن کا کردار ہے، فسانہ عجائب میں بھی اس طریقے سے کردار ہے۔ داستانوں میں بھی مزاح مل جاتا ہے، لیکن داستان کی روایت ذرا ہٹ کے ہے، اس لیے یہاں سے اگر دیکھیں تو ڈپٹی نذیر احمد کے 7 ناول دیکھ لیں۔ محمد حسین آزاد، اس کی جو یہ 2 کتابیں ہیں، آب حیات اور نرنگ خیال، 1880 میں جو شائع ہوئی تھی، ان کے اسلوب پر اگر نظر کریں تو مزاح کو بیچ میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک بڑا نام ہے اودھ پنچ، اور یہ اودھ پنچ اصل میں 1877 میں لکھنؤ سے ایک اخبار جو شروع کیا تھا منشی سجاد حسین نے، یہ اودھ پنچ ایک اخبار ہے، اور منشی سجاد حسین اس کے لکھنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ اس میں رتن ناتھ شرشار بھی لکھتے ہیں جو کہ ناول نگار ہے۔ تو لیکن یہ باقاعدہ انہوں نے صحافت کو مشن بنا دیا، اور اودھ پنچ پہلا مزاحیہ اخبار بھی ہے جس میں مزاح کے بارے میں لکھا جاتا تھا۔ اچھا، اس میں جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ 9 ہیں، اس لیے اودھ پنچ کے جو 9 رتن لکھا ہے، مختلف 9 لوگ تھے جو اودھ پنچ میں لکھا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ رتن ناتھ شرشار ناول نگار ہیں، ان کا جو بڑا ایک ناول ہے فسانہ آزاد، جس کی 4 جلدیں ہیں، وہ اس میں دیکھیں جو کھوجی کا مشہور کردار ہے۔ اسی طریقے سے منشی سجاد حسین کا حاجی بگلول ناول، حاجی بگلول کا انہوں نے کردار تخلیق کیا ہے۔ رتن ناتھ شرشار جو ہے انہوں نے کھوجی کا کردار تخلیق کیا ہے۔ بہرحال یہ مزاح نگار ہے۔ اچھا، یہ جو نام ہے خواجہ حسن نظامی، ملا رموزی، عظیم بیگ چغتائی، سلطان حیدر جوش اور شوکت تھانوی، یہ افسانے کے نام ہیں، افسانہ نگار ہیں، ہلکے پھلکے مضامین لکھتے ہیں، بہرحال ان میں مزاح پایا جاتا ہے۔ اس روایت کے بعد جو یہ جو 3 نام آتے ہیں، فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی اور پطرس بخاری، یہ باقاعدہ یہاں ان لوگوں نے ایک خاص قسم کا مزاح پیدا کیا ہے۔ یہ تینوں ہم اثر ہیں۔ فرحت اللہ بیگ پہ شاید ہماری پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ان کی 7 جلدیں ہیں، ان کی آبیتی ہے، ان کی شاعری بھی ہے، لیکن ان کی جو 7 جلدیں آکسفورڈ سے شائع ہوئی وہ ساری مزاح سے بھرپور ہے۔ رشید احمد صدیقی کے پر بھی شاید ہماری بات ہو چکی ہے کہ خندہ ہیں، ہم نفسان رفتہ ہیں، مضامین رشید ہیں، آشفتہ بیانی میری ان کی آبیتی ہے، سب میں مزاح کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ اچھا، پطرس بخاری جو ہیں، انہوں نے بھی کچھ افسانے، کچھ تراجم کیے ہیں، کچھ تنقید کی ہے، لیکن ان کی ایک کتاب جو ان کو اردو ادب میں مقبول بناتی ہے وہ پطرس کے مضامین ہیں۔ اس کو میں آگے بات کرتا ہوں۔ اس روایت میں بہرحال اس کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ پطرس بخاری جو ہے وہ صرف ایک مضمون کی وجہ سے اس میں مشہور ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کنیا لال کپور، کرشن چندر اور ابراہیم جلیس، یہ بھی مزاح نگاروں کا ایک سلسلہ ہے۔ پھر جو بڑے مزاح نگار، یہ کرنل شفیق الرحمان، مشتاق احمد یوسفی اور کرنل محمد خان،
اچھا یہ دیکھیں یہاں سے ایک اور نیا سلسلہ جو بڑے مزاح نگاروں کا شروع ہوتا ہے. اب کرنل شفیق الرحمان دیکھیں، ان کی تقریباً درجن بھر کتابیں ہیں. کرنیں ان کی پہلی کتاب ہے، پھر پچھتاوے ہے، پرواز ہے، حماقتیں ہیں، مزید حماقتیں ہیں. بہرحال یہ دو جلدوں میں ان کے جو 12-13 کتابیں ہیں یہ مل جاتی ہیں. یہ ایک بڑے مزاح نگار ہے کرنل شفیق الرحمان. مشتاق احمد یوسفی دیکھ لیں، آب گم ہے، زرگزشت ہے، خاکم بدہن ہے، شام شہر یارہ ہے. ان کی بھی 4-5 کتابیں منظر عام پر آئی ہیں. بہرحال 2018 میں ان کی وفات ہو گئی، لیکن یہ اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے. کرنل محمد خان کی 3-4 کتابیں ہیں، بجنگ احمد ہے، بزم آرائیاں ہے. اس طریقے سے یہ بہرحال یہ تینوں ایک مخصوص نام رکھتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے گا خالد اختر، مشفق خواجہ اور عطاء الحق قاسمی. عطاء الحق قاسمی تو خیر کالم کا نام ہے، کالم نگاری انہوں نے مزاحیہ کی ہے، جبکہ خالد اختر کا آپ چچا عبد الباقی کا کردار انہوں نے تخلیق کیا ہے. چاکی واڑہ میں وصال دیکھ لیں، ان کی کتاب جو ہے ناول نما ہے، یا کچھ اور کتابیں ان کی ہیں. یہ بھی بڑے مزاح نگار ہیں. اچھا یہ ایک روایت ہے جس پر ہم نے مختصراً بات کی ہے کہ یہ لوگ تھے اور یہاں سے مزاح نگاری کا دور چلتا آ رہا ہے. آج کے دور میں آپ کو یونس بٹ ہیں، اشفاق احمد ورک ہیں، رؤوف پارک ہیں جو کہ مزاح لکھ رہے ہیں، مختلف لوگ ہیں. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا ایک ٹاپک ہے پطرس کے مضامین. اس کا اسلوب کیا ہے؟ اردو ادب میں جو پطرس کی جو مشہور کتاب ہے وہ یہ ایک ہی ہے مزاح کے حوالے سے، اور اس میں 11 مضامین شامل ہیں جو ان کی فہرست میں نے دی ہے. یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا. ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے، اردو کی آخری کتاب، میں ایک میاں ہوں، مرید پور کا پیر، انجام بخیر، سینمے کا عشق، میبل اور میں، مرحوم کی یاد میں، لاہور کا جغرافیہ. یہ ایک کتاب پطرس کے مضامین کی وجہ سے اردو ادب میں جو پطرس بخاری کا مقام ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی جو مزاح کی روایت ہے پطرس بخاری کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اچھا ہر مضمون پر بات کریں گے تو بہرحال بڑی ہو جائے گی. ایک جملے میں اگر اس کو سمیٹیں تو ہاسٹل میں پڑھنا ظاہر ہے جو ہاسٹل میں پڑھنے والے طلباء ہیں جب وہ اس کو پڑھیں تو وہ اس سے معزوز ہو سکتے ہیں. سویرے جو کل آنکھ میری کھولی جس میں صبح اٹھانے کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ جو ان کا ہمسایہ اٹھاتا ہے، بڑا دلچسپ مضمون ہے. یہ جو ان کا مضمون ہے کتے، یہ انتہائی دلچسپ ہے. کتوں کی نفسیات پر انہوں نے بات کی ہے. اردو کی آخری کتاب پیروڈی نما ہے، میں ایک میاں ہوں، ایک میاں بیوی کا تذکرہ ہے. مرید پور کا پیر، اس میں وہ ایک تقریر یاد کر کے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر سٹیج پر وہ چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، بڑا مزاحیہ اس طریقے سے. اسی طریقے سے انجام بخیر، سینمے کا عشق، میبل اور میں نہ پڑھنے والے لوگ جو ویسے ہی تبصرہ کر دیتے ہیں، ان پر طنز ہے. مرحوم کی یاد میں ان کا بہت مشہور مضمون ہے جس میں ایک بائی سائیکل کا خاص طور پر بڑا ذکر ہے. یہ مضمون بہت مشہور ہوا ان کا. اسی طرح لاہور کا جغرافیہ میں طلبہ پر بات کی گئی ہے. تو بہرحال یہ جو پطرس کے مضامین ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ اردو ادب میں اس کی وجہ سے یہ بطور مزاح نگار پطرس بخاری مشہور ہوئے. اچھا اس کتاب کا اسلوب کیا ہے، ان کا لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے، اس کو ذرا میں نے کچھ ہیڈنگز میں دیکھا ہے کہ اسلوب کی ان کی خصوصیات کیا ہیں. اختصار ہے، حقیقت ہے، طنز ہے، دلچسپی ہے، نفاست، ظرافت، شگفتگی، دل لگی، یہ ان کی تحریروں کا خاصہ ہے. انشاء لطیف، عمدگی، دلکشی، شائستہ الفاظ کا استعمال، عام فہم زبان، واقعاتی مزاح، مزاحیہ کردار نگاری انہوں نے تخلیق کیے ہیں. بے تکلف، شگفتہ اور رواں دواں طرز تحریر ہے ان کا. اچھا اس کے بعد جو ان کے بارے میں مختلف جو نکات ہیں یا محققین ہیں، ان میں سے میں نے 1 2 3 4 یہ 5 لوگوں کی کوٹیشنز ذرا دیکھ لیں. محمد حسن فاروقی کہتے ہیں اردو ادب کا وحدہ لا شریک ہیومرسٹ. ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں اپنے انداز مزاح کا موجد اور خاتم. اور رشید احمد صدیقی کہتے ہیں پطرس کا مزاح زمینی اور زمانی ہے. عبدالحمید اعظمی، بخاری کے مزاح کے طرز نے ہم عصروں کو متاثر کیا. اور ڈاکٹر روبینہ کہتی ہیں مضامین پطرس میں وہ لاابالی پن، زندہ دلی اور خوش مزاجی کا نظر آتے ہیں، دلی اور خوش مزاجی نظر آتی ہے. جی تو یہ ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں. آپ ان کو ہیڈنگ دے کے بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے، بعض ذرا زیادہ تفصیل میں چلی جائے گی. اچھا
اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مزاح کے حوالے سے آخر میں نے کتابیات کا ایک ہیڈنگ دی ہے لیکن وہ لکھی نہیں ہے. اگر آپ کوئی تھوڑا سا مزید مواد آپ کو درکار ہے تو آپ اردو نثر میں طنز و مزاح اشفاق احمد ورک کی کتاب ہے، راؤ پارک کی کتاب ہے اردو طنز و مزاح کا سیاسی اور سماجی پس منظر، ڈاکٹر عبدالغفار کوکب کی کتاب ہے اردو فقاہیہ کالم کی روایت، اسی طریقے سے وزیر آغا کی کتاب ہے اردو ادب میں طنز و مزاح، اور اس کے علاوہ اور بے شمار کتابیں آپ کو طنز و مزاح پر مل جائیں گی اگر اس کو آپ تھوڑا سا مزید تفصیل میں دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، اب ایم اے کے جو طلباء اور طالبات ہیں جب وہ اس پوری ویڈیو سے 4-5 قسم کے سوال تیار کر سکتے ہیں. مثلا اگر اس کی سوانے پر بات آ جائے پطرس بخاری کی تو آپ اس ویڈیو سے وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر اس کے اسلوب پر بات آ جائے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ایک الگ اس پہ بنا سکتے ہیں انہی چیزوں کو لے کر. اگر ان کے اسلوب نگارش کی بات آ جائے وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر طنز و مزاح کی روایت پر سوال ہے وہ بھی اس سے تیار ہو سکتا ہے. اگر طنز و مزاح کی دیگر صورتیں ہیں وہ بھی تیار ہو سکتا ہے. یہ آپ کی اپنی قابلیت اور صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی چیز سے مواد کو کس طریقے سے اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں اور پھر اپنے مطلب کی چیز وہاں سے نکال لیتے ہیں. امید ہے اردو ادب کے طلباء کے لیے، ویسے خاص طور پر یہ ایم اے کے طلباء اور طالبات جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ان کے لیے ویڈیو ہے، ان کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن امید ہے کہ مختلف محققین، ایم فل اور پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور لیں. امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.